السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو موئز ٹی وی۔ دوستو صدام حسین عراق کے 5ویں صدر تھے۔ یہ عراق کے وزیر اعظم بھی رہ چکے تھے۔ صدام حسین نے 24 سال تک عراق پر حکومت کی۔ 2006 میں صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ یہ ویڈیو صدام حسین کی زندگی کے آخری لمحات پر ہے۔ صدام حسین کی ڈیڈ باڈی کہاں ہے، آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو یہ بات 2003 کی ہے جب امریکہ نے عراق پر حملہ کر کے صدام حسین کو ہٹا دیا تھا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ عراق میں ایسے ہتھیار موجود ہیں جو دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ ان ہتھیاروں کو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کے بعد عراق سے ایسے کوئی ہتھیار برآمد نہیں ہوئے تھے۔ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بھی اپنی رپورٹ میں یہی لکھا تھا کہ ان کو عراق سے ایسا کچھ نہیں ملا۔ دوستو یہ بات 2003 کی ہے جب صدام حسین کا عراق سے کنٹرول ختم ہو چکا تھا۔ صدام حسین منزل سے غائب ہو چکے تھے اور اب امریکہ اور اس کے ساتھی ملکوں کی فورسز کو صدام حسین کی تلاش تھی۔ دوستو اپریل 2003 میں کئی لوگوں نے صدام حسین کو دیکھنے کا دعویٰ کیا، پر صدام حسین کا کسی کو کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ صدام حسین کو ڈھونڈنے کے لیے ایک یونٹ تیار کی گئی جس یونٹ کا نام ٹاسک فورس 121 تھا، مگر صدام حسین کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ یوں 6 مہینے اور گزر چکے تھے اور آخر کار دسمبر 2003 میں صدام حسین کی رہنے کی جگہ مل گئی۔ دراصل امریکن فورسز نے صدام حسین کے ڈرائیور ابراہیم عمر کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس ڈرائیور کو ان کا بہت قریبی سمجھا جاتا تھا۔ اسی ڈرائیور کی مدد سے صدام حسین کا پتہ کروایا گیا۔ صدام حسین کو جو پکڑنے کے لیے مشن کیا گیا اس کا نام ریڈ ڈان تھا۔ صدام حسین عراق کے ایک شہر تکرت کے پاس موجود تھے۔ صدام حسین کو پکڑنے کے لیے 600 سے زیادہ فوجی مشن پر روانہ ہوئے۔ انہوں نے ایک فارم ہاؤس پر ریڈ ڈالنی تھی۔ فارم ہاؤس کے قریب ایک فوجی کو زمین میں سوراخ نظر آیا جہاں صدام حسین رہ رہے تھے۔ صدام حسین کو وہاں سے پکڑنے کے بعد عراق کے شہر بغداد لے جایا گیا۔ اس کے بعد 1 جولائی 2004 میں صدام حسین پر عراق کی ایک عدالت میں مقدمہ شروع کیا گیا۔ صدام حسین پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے انسانیت کے خلاف کام کیا، اور اس کے علاوہ صدام حسین پر 148 لوگوں کا قتل اور عورتوں اور بچوں کو ٹارچر کرنے کا بھی الزام تھا۔ اس مقدمے کے دوران صدام حسین کا کہنا تھا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہو رہا ہے اور آج بھی وہ عراق کے صدر ہیں۔ صدام حسین نے عدالت میں کئی بار احتجاج کیا، پر سب یہ جانتے تھے کہ اس کیس کا آخر کیا ہونا ہے۔ دوستو صدام حسین کا یہ کیس عدالت میں 2.5 سال تک چلتا رہا۔ بالآخر 5 نومبر 2006 کو عراق کے سابق صدر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اس فیصلے کے بعد صدام حسین کی اپیل کو بھی نہ سنا گیا، یعنی اب صدام حسین کو پھانسی ہو جانی تھی۔ دوستو صدام حسین نے کہا کہ انہیں فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے مارا جائے، جہاں کچھ لوگ ملزم کو گولی مار کر مار دیتے ہیں، مگر صدام حسین کو پھانسی ہی کا آرڈر دیا گیا۔ دوستو 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی دی جانی تھی۔ پھانسی سے 2 دن پہلے صدام حسین نے ایک خط بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے عراق کے لوگوں کو ایک ساتھ رہنے کو کہا۔ اس کے بعد صدام حسین نے یہ بھی کہا کہ جن ملکوں نے عراق پر قبضہ کیا ہے ان ملکوں کے لوگوں سے نفرت نہ کرو، بلکہ ان ملکوں کے حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاؤ جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ دوستو صدام حسین نے آخری کھانا چاول اور چکن کی ایک ڈش کھائی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے گرم پانی میں شہد ملا کر بھی پیا تھا۔ اسی دن صدام حسین کو پھانسی بھی ہو گئی اور ان کے آبائی گاؤں العوجہ میں دفنا بھی دیا گیا۔ لیکن پھر ایک عجیب بات سامنے آئی۔ عراق کے سابق وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کا دعویٰ تھا کہ صدام حسین کی قبر میں ان کی لاش موجود نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ صدام حسین کو مارنے کے بعد ان کی لاش کو دفنایا نہیں گیا بلکہ بغداد کے قریب کہیں پھینک دیا گیا تھا، اور بعد میں اس کی لاش کو اس کے قبیلے النادہ کے حوالے کر دیا گیا تھا، جنہوں نے صدام حسین کو تکرت شہر کے کہیں قریب دفنا دیا تھا۔ دوستو اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2012 میں جب تکرت شہر میں آئسس گھس گئی تھی تو انہوں نے صدام حسین کی لاش، یعنی کہ جو ایک ڈھانچہ بن چکی ہوگی، اس کو اپنی اصل جگہ سے نکال کر کہیں اور لے گئے۔ صدام حسین کی باڈی آج کہاں دفن ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ دوستو یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ صدام حسین کی قبر جو بتائی جاتی تھی اس میں صدام حسین کی باڈی موجود نہیں۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کرے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔